بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید بہار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور انگلش ایسے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے پولیوشن۔ تو یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اور اس سال اس کے آنے کے کافی چانسز ہیں اور ہر سال کسی نہ کسی بورڈ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے اس کی آؤٹ لائن ہے، یہ دیکھیں آؤٹ لائن، انٹروڈکشن، ٹائپس پولیوشن کی، پھر یہ دیکھیں ایئر پولیوشن، لینڈ پولیوشن، واٹر پولیوشن، نوائز پولیوشن۔ یہ تمام آپ نے اس طرح سے آؤٹ لائن لکھنی ہے اور اس کے بعد آخر پہ کنکلیوژن ہے۔ اس آؤٹ لائن لکھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو مضمون یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور مضمون لکھتے ہوئے اگر آپ کہیں سے بھول جاتے ہیں تو آپ آؤٹ لائن کو دیکھ کر اس کے مطابق پیراگراف ایک بنا سکتے ہیں اور اسے آگے لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی کوٹیشن ہے مضمون شروع ہونے سے پہلے، اور کوٹیشن میں آپ نے جس شخص نے کوٹیشن کہی ہوتی ہے اس کا نام ضرور لکھنا ہوتا ہے انگلش میں۔ اردو میں تو ویسے کام چل جاتا ہے لیکن انگلش میں آپ نے نام ضرور لکھنا ہے، اس کے بغیر، نام کے بغیر کوٹیشن کا اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سے ہمارا مضمون شروع ہوتا ہے۔ آپ نے مضمون لکھتے وقت پیراگرافنگ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ پیراگرافنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کوٹیشنز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے روزانہ کی بیسس پر ایسی مفید ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ یہ پہلے پیج پر دوسرا پیراگراف۔ اب میں آپ کو پہلا پیج پورا دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے کچھ اس طرح سے ہمارا پہلا پیج جو مضمون کا ہے وہ دکھے گا، جس میں آؤٹ لائن، ایک کوٹیشن اور پیراگراف ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرا پیج ہے ہمارے مضمون کا۔ یہ دیکھیے اس میں بھی کوٹیشن دی گئی ہے۔ کوٹیشنز آپ نے بہترین سے بہترین چوز کرنی ہے اپنے مضمون کے لیے۔ یہ کوٹیشن کے بعد ایک پھر پیراگراف شروع ہو رہا ہے، اور جب بھی آپ نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے تو آپ نے اس لائن پہ پہلی دو الفاظ کی جتنی جگہ چھوڑنی ہے، جس سے آپ ایک نیا پیراگراف شروع کرتے ہیں اور ایک نئے پیراگراف کا پتہ بھی چلتا ہے۔ آپ نے اس مضمون کو اپنے پاس ایک رجسٹر پر نوٹ کر لینا ہے، اور جب بھی آپ کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو یا امتحانات سے پہلے، پیپر سے پہلے، آپ نے اسی سے دیکھ کر اور اسی کے مطابق لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ اچھے مارکس حاصل کر پائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں آئندہ آپ کے لیے ایسی بہترین سے بہترین ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پیپر پریزنٹیشن سیکھنی ہے تو میرے چینل پر اس کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ انہیں بھی دیکھیے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک خوبصورت پیپر، ایک بہترین پیپر، ایک ٹاپر سٹوڈنٹس والا پیپر کس طرح اٹیمپٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا پیج ہے ہمارے پاس، اور یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم دوسرے پیج کا جو مکمل ویو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے پاس دوسرا پیج ہے، کچھ اس طرح سے یہ نظر آئے گا امتحان میں۔ تو یہ تیسرا پیج سٹارٹ ہوتا ہے، اسے آپ نے اپنے پاس نوٹ کرتے جانا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ایئر پولیوشن کین بی کنٹرولڈ بائی، جو بھی آپ نے اس بیماری کا یا جو بھی نقصان ہے اس کا جب آپ نے علاج بتانا ہے تو اسے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر میں نے ایروز کے ساتھ شو کیا ہے کہ کن ذرائع کے ذریعے ایئر پولیوشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس تیسرے پیج کی پہلی کوٹیشن آ جاتی ہے، اور اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ لو ہے، لولی نہیں ہے، یہ ایل وائی جو ہے یہ شامل نہیں ہے، یہ اس لیے میں نے اس پر کراس لگا دیا ہے۔ یہ دیکھیے اب نیچے لینڈ پولیوشن شروع ہوتی ہے، آپ نے لینڈ پولیوشن کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہاں پر لینڈ پولیوشن کے
اسباب بتائے گئے ہیں کہ کن وجوہات کی وجہ سے لینڈ پولیوشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد آگے اگلے پیج پر اس کے جو علاج ہوں گے وہ بھی بتائے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے، یہ تیسرے پیج کا فل ویو ہے، یہ کس طرح سے نظر آئے گا، ایک کوٹیشن ہے۔ اب ہم اگلے پیج پر آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دا لینڈ پولیوشن کین بی کنٹرولڈ بائی، یعنی جن ذرائع کے ذریعے لینڈ پولیوشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے انہیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ایرو کے ساتھ شو کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کے پیپر کی لینتھ بھی بڑھتی ہے مضمون کی، اور ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ مین بات ہوتی ہے آپ نے اپنے پیپر میں خوبصورتی پیدا کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر سٹوڈنٹس بالکل سیم لکھ دیتے ہیں اور بہترین لکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے پیپر پریزنٹیشن کو خوبصورت نہیں ہوتی، وہ اچھے امپریشن نہیں ڈال پاتے، جس کی وجہ سے وہ اچھا لکھنے کے باوجود اچھے نمبرز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے، یہاں پر جو میں نے نام لکھا ہے اس کے ساتھ میں نے چھوٹے سے ڈاٹس ڈیزائن بنائے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لائن۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ بورڈ کے امتحان میں نمبر حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھیے اب اس کا فل ویو۔ اب ہم اگلے پیج پر آ گئے ہیں۔ بورڈ کے امتحانات میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، آپ کو پیئرنگ سکیم بھی بتائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آج کل بورڈ میں اچھے نمبر حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ان باتوں پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے پیپر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر میں نے سٹارز بنائے ہیں کہ کس طرح سے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایروز نہیں بناتے تو آپ سٹار بنا دیں، یعنی آپ نے پیپر کو خوبصورت اٹیمپٹ کرنا ہے، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضمون کا مٹیریل ہے آپ نے اسے اپنے پاس علیحدہ سے لکھنا ہے اور اسی کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ایگزامز میں۔ یہ دیکھیں نائس پولیوشن، اب اس کے جو ذرائع ہیں انہیں بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ایئر پلینز، ٹریفک، انڈسٹریل مشینری وغیرہ۔ تو اس کا فل ویو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس پیج کا فل ویو اس طرح سے ہوگا۔ اب اگلے پیج پر بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس اگلا پیج ہے، اور جو انگلش کا ایسے ہے اس کی لینتھ 6 سے 7 پیجز کافی ہوتی ہے۔ میں نے کافی ٹاپر سٹوڈنٹس کا انٹرویو سنا ہے، دیکھا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 6 سے 7 میکسیمم 8 پیجز تک جا سکتے ہیں۔ تو 6 پیجز جو ہے یہ آئیڈیل لینتھ ہے انگلش ایسے کی، لیکن اس میں جو آپ ورڈنگ یوز کریں گے وہ بہت ہی زبردست ہونی چاہیے، وہ ایسی میسی نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی ورڈنگ یوز ہونی چاہیے۔ انگلش ایسے میں اکثر سٹوڈنٹس کے لیے نمبر حاصل کرنا مشکل بن جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک پراپر ایسے نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے میں نے آپ کے لیے یہ پراپر ایسے لکھا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کنکلیوژن آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے جہاں پر پیراگراف اینڈ کو پہنچتا ہے۔ اب ہم اس پیج کا بھی فل ویو دیکھ لیتے ہیں، کچھ اس طرح سے نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے، میری لکھائی اتنی انگلش کی اچھی نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ صاف صاف کر کے لکھتا ہوں اور خوبصورتی بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں پیپر میں، جس کی وجہ سے اگر آپ کی بھی اچھی لکھائی نہیں ہے تو آپ کی بھی پیپر کی جو امپریشن ہوگا وہ اچھا ہوگا اور آپ اچھے مارکس حاصل کر پائیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا مضمون اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور ایک رجسٹر یا کاپی میں لکھ لیجئے اور وہیں سے یاد کیجئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔